اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دیکھنے والے اور سننے والے جو احباب ہیں ان کی خدمت کے اندر آج میں جو ایک نسخہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ البتہ وہ زخم جو کہ گلے سڑے زخم ہوتے ہیں اور پھر ان کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ رسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ایسے کینسر والے جو زخم ہیں وہ جو ٹھیک ہونے کو نہیں آتے، یا البتہ شوگر کے جو پاؤں کے اوپر زخم ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے، یا البتہ چوٹ لگ جاتی ہے اور زخم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پس وغیرہ پیپ جو ہے وہ پڑ جاتی ہے اور وہ رسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح البتہ جو گینگرین کے زخم ہوتے ہیں یا بدگڑ ہوتے ہیں، یا البتہ ناسور ٹائپ جو زخم ہوتے ہیں، ان تمام کو البتہ ٹھیک کرنے کے لیے میں جو نسخہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تو وہ کچھ یوں ہے کہ اس میں آپ نے ایک تو نیلا تھوتھا لینا ہے جو کہ ICI والوں کا نیلا تھوتھا ہونا چاہیے، خالص بالکل پیور اور صاف شفاف۔ اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 20 گرام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے شنگرف جو ہے وہ لینی ہے اچھی قسم کی رومی، اور اس کا وزن جو ہے وہ بھی تقریباً 20 گرام ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں لے کر تو آپ نے ان کو ہلکی ہلکی ضرب لگا کر دردرا سا کر لینا ہے، یعنی کہ آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لینے، باریک باریک پاؤڈر نہیں کرنا، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ٹکڑوں کی شکل میں رہنی چاہیے۔ تو اب آپ نے دیسی گھی لینا ہے، تقریباً 500 گرام ہو، ذائقہ والوں کا مل جاتا ہے، نہیں تو اپنا گھر میں بنایا گیا ہو دیسی گھی خالص وہ بھی چل سکتے ہیں۔ اللہ ازل کیا آپ نے روغن زرد دیسی گھی ضرور لینا ہے، وہ آدھا کلو ہونا چاہیے۔ اس کو کسی سٹیل کے برتن کے اندر ڈال کر تو آگ کے اوپر رکھ دیں۔ جب وہ آپ کا جو دیسی گھی ہے وہ گرم ہو جائے تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے تھے باریک باریک روح توتیا کے اور شنگرف کے، اب یہ دونوں چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہیں، اور ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً 2 چوبی آگ جو ہے وہ مسلسل اور لگاتار جو ہے وہ دینی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ کم از کم آپ نے 10 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ آگ دینی ہے۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ دونوں چیزیں اگر اچھی نسل کی ہوں گی تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ شنگرف اور آپ کا روح توتیا جو ہے نیلا تھوتھا یہ مومیہ ہو جائے گا۔ تو اب ہاں اگر عام ہوں گے تو یہ دونوں مدبر ہو جائیں گے۔ اب آپ نے آگ جو ہے وہ بند کر دینی ہے اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے جو گھی ہے آپ کا وہ آپ انڈیل کر بڑے آرام سے تو البتہ وہ علیحدہ کر لیں، اور نیچے آپ کی یہ میڈیسن جو ہے وہ موجود ہوگی، یہ بڑے آرام سے یہ اٹھا کر آپ کسی اخبار وغیرہ کے اوپر رکھ کر تو اس کو دھوپ میں تھالی وغیرہ میں رکھ کر رکھ دیں۔ تو انشاءاللہ فضل تعالیٰ جو دیسی گھی کی چکنائی ہوگی وہ اخبار جو ہے وہ چوس لے گی اور دھوپ کی وجہ سے یہ خشک ہو جائے گی۔ اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے کھرل کے اندر ڈال کر تو 2 گھنٹے ان کی کھرلائی کریں یہاں تک کہ یہ بالکل پاؤڈر سا ہو جائے۔ تو اب اس کو شیشی کے اندر محفوظ کر لیں اور مضبوط اس کے اوپر کارک لگا کر ڈھکن لگا کر
کو محفوظ رکھیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مریض ہو، یاد رکھیں کچھ میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ اوپر لگانے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ خوراکی ہے، یہ لگانے والی نہیں ہے، کیونکہ جو لگانے والی میڈیسن ہوتی ہیں جب وہ اوپر لگائی جاتی ہیں تو مساموں کے ذریعے سے جو گندا مواد ہوتا ہے پھر وہ جسم کے اندر واپس چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ زخم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہونے کو آتا ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ خوراکی ہے، اس کے کھلانے سے جو اندر زخم ہوتا ہے اس کے اندر جو پس ہوتی ہے، رسرے والا جو زخم ہوتا ہے، تو وہ پس جو ہے وہ زور دے کر باہر نکلتی ہے اور اندر سے الحمدللہ اس کا تمام گندا مواد جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور زخم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ ادھی رتی جو ہے وہ یہ صفوف جو ہے آپ نے بنایا کہ آپ ایسے مریض کو استعمال کروائیں روزانہ بلا ناغہ۔ پہلے کچھ چوری وغیرہ کھلا دیا کریں اور چوری کے بعد پھر ایک خوراک گرم دودھ کے ساتھ ایک ٹائم پر وہ آپ دے دیا کریں۔ ریگولر لگاتار آپ نے تقریباً 5 سے 7 دن تک دیں، تو اس کے بعد میڈیسن جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ بند کر دیں۔ اب آپ نے پھر دوبارہ اسی طرح جو ہے وہ 5 دن کا ناغہ کرنا ہے، ناغہ کرنے کے بعد پھر 1 ہفتہ اور کھلا دیں۔ مسلسل الحمدللہ آپ نے 4 ہفتے ایسے ہی یہ میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرانی ہے۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ 1 مہینے کے اندر اندر ہر طرح کے زخم جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ ان دنوں میں مرغن غذائیں جو ہیں وہ ایسے آدمی کو ضرور کھلائیں، یعنی دیسی مرغی جو ہے اس کا شوربہ وغیرہ اور ٹینڈے کدو شریف وغیرہ استعمال کرائیں، اور دیسی گھی کا خوب خاصات جو ہے وہ استعمال جاری رکھیں، اور دودھ وغیرہ۔ اور آپ کا جو دیسی گھی وہ بچ گیا تھا، اگر وہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو البتہ جن لوگوں کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو ان کو لگا دیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ان کے جوڑوں کے اندر درد جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام میرے آقا کریم صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امت کے جو دکھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں جن دوستوں کی خدمت میں یہ نسخہ پیش کر رہا ہوں، اگر وہ سنیں تو وہ افضلیہ طبی چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، تاکہ جہاں تک یہ فیض جائے گا، جہاں تک دوست احباب جو ہیں وہ دیکھیں گے، الحمدللہ وہ آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔